السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک ویڈیو کر کے سیریز بار آئیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام شبیر رکھا گیا۔ یہ پیدا ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہوگا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ تشریف لے گئی۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شبیہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار، عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے قبیلے کو سمجھایا بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے تمام مال و دولت، تلواریں، زرہیں وغیرہ خانہ کعبے سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر پھر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا
زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا، ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کی جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک شام اور ملک حجاز کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم ہے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں بھی تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں، زریں نکل آئی۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال اور دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ ان کا ایسا کرنا انہوں نے منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے پانسا پھینکا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام نکل آئی، اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔
عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کیجئے، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کیجئے۔ یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ آگے ہم قسطیں اللہ کے نبی کی زندگی کی لاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے آپ اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ہمارا سپورٹ کیجئے گا تاکہ لوگوں تک اللہ کے نبی کی زندگی پہنچے، ہم کون ہیں اور ہمارے نبی کون تھے۔ دوستو اخیر میں آپ درود شریف ضرور پڑھیے، ہم شروع میں بھول گئے، ہمیں شروع میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے اور اخیر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد و علی آلہ وبارک وسلم۔ کمنٹ میں ضرور درود لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔